میوزک کی، گانا سننا، گانا سنانا، گانا بجانا، ڈانس کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، بے حیائی پھیلانا اور اس کو پھر عیب نہ سمجھنا۔ مغرب نے ہمیں ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل دے دیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت سے اچھے کام ہیں اگر اس کو مثبت استعمال کریں، لیکن نسل نو منفی سمت بہت زیادہ جاتی ہے، اور اس کے اندر گانا سننے کو، گانا بجانے کو، گانے کو رائج کرنے کو کسی طرح کا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آپ جو بھی آئی ڈی دیکھ لیں، ٹک ٹاک کے اوپر ہو، جہاں پر ہو، اور گانے کو فروغ دیا جا رہا ہے بہت زیادہ، معاشرے کے اندر بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کر نیٹ کے اوپر ناچتی ہیں، ابھی تو والد صاحب کے ساتھ میں آ کر انٹرویو دے رہے ہیں کہ ہمیں فخر ہے ہماری بچیاں ناچ رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب بچیاں اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی، اور آج پوری دنیا کے سامنے ناچ رہی ہیں، پوری دنیا کے سامنے ان کی ویڈیو جا رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، اور والدین بیٹھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کو کھروچ کھروچ کر اندر سے نکال دیا گیا ہے۔ ایک ایمانی غیرت ہوتی ہے، ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ یہ آج سے نہیں، شروع دور سے مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو دین کے ماحول سے دور رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو خالص دین سے روکنے کے لیے سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص تھا، نضر بن حارث، وہ بزنس مین تھا، تجارت کیا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اس کو پتہ چلا وہ باہر گیا ہوا تھا، تو جب وہاں سے واپس آیا، یمن وغیرہ کی طرف تھا، وہاں سے واپس آیا تو وہاں سے ناچنے اور گانے والی لونڈیاں لے کر آیا۔ مکہ کے اندر ناچنے اور گانے والی عورتیں لے کر آیا، اور لوگوں کو کہا کہ تم قرآن نہ سنو، معاذ اللہ، قرآن نہ سنو، تم آ کر ادھر گانا فری کے اندر سن لیا کرو۔ تو لوگ وہاں پر آ کر بڑا انجوائے کیا کرتے تھے، لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لغو الحدیث، بری باتیں، قصہ گوئیاں کرنا، گپ شپ کرنا۔ کس لیے کرتے ہیں؟ یضل عن سبیل اللہ، لوگ تو سمجھ رہے ہیں یہ تفریح ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ صرف تفریح کا سامان ہے، باقی دین سے تو نہیں روک رہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا اصل مقصد لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا ہوتا ہے، بغیر علم، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ وہ دینی تعلیمات کو، قرآن کی تلاوت کو، دینی لوگوں کو، دینی معاشرے کو، علماء کو، دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ ماحول ہمارے درمیان پیدا ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، یاد رکھو جس نے یہ ساز اور سامان مہیا کیا، لوگوں کو بے حیائی کے اوپر لگایا، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 18ویں سپارے میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ برائی کو پھیلائیں، برائی کو پھیلائیں، کن میں؟ فی الذین آمنوا، ایمان والے لوگوں کے درمیان برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔
وہ بری باتوں کی صورت میں ہو، برے لٹریچر کی صورت میں ہو، وہ ڈانس کی صورت میں ہو، وہ گانے کی صورت میں ہو، وہ ناچنے کی صورت میں ہو، وہ فلموں کی صورت میں ہو، وہ ڈراموں کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، لوگوں کو بے حیائی کی طرف لانا چاہتے ہیں، بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں کہ ان موبائلوں کے ذریعے، یاروں دوستوں کے ذریعے ایک دوسرے کے پاس بے حیائی کتنی پھیلائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا، ایسے نہیں ہے کہ اگر تم نے کسی کو بے حیائی پر لگا لیا تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ آپ دیکھ لیں یہ بڑے بڑے اداکار جو انڈیا کے ہیں یا بڑے بڑے گانے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ گوگل اٹھائیں، یہ آپ کے ہاتھ میں، اس کے اندر کسی بھی اداکار کا نام لکھیں جو حال میں مرے ہو، کہ وہ کوئی کینسر سے مر رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کسی طرح مر رہا ہے، کوئی کسی طرح مر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ دنیا کی رنگینیاں ان کے پاس موجود ہیں، گاڑی بنگلے سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر کر کے موت دیتا ہے، تاکہ ان کے فالوورز، ان کے پیچھے چلنے والے اور ان کو فالو کرنے والے لوگ سمجھ لیں کہ بھائی یہ کامیاب نہیں ہے۔ یہ دنیا کی رنگینی جو نظر آ رہی ہے، پیسہ، یہ جاہ، یہ شہرت جو نظر آ رہی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی رسوا کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بے حیائی پھیلائے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ تو یہ شروع دور سے یہ لوگوں کا کام چلا آ رہا ہے، لوگوں کو قرآن سے دور کرنا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو منافقین اور مشرکین اس وقت شور مچایا کرتے تھے، والغوا فیہ، کہتے تھے شور مچاؤ، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو نہ سنو۔ یہ مغرب کا سارا زور مجھے آپ کو قرآن سے دور کرنے کے لیے لگایا جا رہا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہمارے اندر ایمان کی طاقت آئے گی۔ اور مغرب کو کبھی خالص مسلمان پسند نہیں آتا ہے، مسلمانوں کے اندر سے ایمان کو وہ نکالنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیا جائے ان کے ایمان۔ تو معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا زہر قاتل بنا ہوا ہے وہ گانا سننا، سنانا، بجانا، ان سب کو بنایا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ بعثت بکسر المزامیر، اللہ رب العزت نے مجھے گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا ہے، گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ میری امت گانے بجانے کو، ناچ کرنے کو معاشرے کے اندر فروغ دے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمان تو عزت والا ہوتا ہے، مسلمان حیا والا ہوتا ہے۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر اتنا حیا تھا، اتنا حیا تھا کہ مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی اتنا حیا نہیں۔ انسان کو ہر گناہ سے روکنے والی جو آڑ ہے وہ شرم اور حیا ہے، وہ شرم اور حیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، یاد رکھو کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، فافعل ما شئت،
پھر تمہاری جو مرضی چاہے کرو، تمہیں گناہ سے روکنے والی، برائی سے روکنے والی جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جانا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، نہ نہ نہ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا، کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، زنا کے قریب ہوتا ہے بندہ، مرد اور زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور جہاں پر گانے بجانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، موسیقی کے آلات جہاں پر رکھے جاتے ہیں، ایسی جگہ کے قریب بھی نہ جانا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اما فرماتی ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ایک اپنے بھانجوں وغیرہ کو پوچھنے کے لیے گئیں، بھتیجے جو بھانجے تھے وہ بیمار تھے، بخار تھا کافی دن سے ان کو، تو جب اماں اس گھر کے اندر گئی ہیں بھائی یا بہن کے گھر میں، تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں اور وہاں پر بیٹھا ہوا ڈھول وغیرہ بجا رہا ہے، وہ بچوں کو بہلانے کے لیے ان کو سنا رہا ہے کچھ، تو اماں نے کہا اس کو جلدی یہاں سے نکالو۔ کیا فرمایا اماں نے؟ اس کو جلدی یہاں سے نکالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے سے، گانے سننے سے منع فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب فقیہ امت ہے، فقیہ امت ان کا لقب ہے، ان کو کسی دوست نے شادی میں بلایا، ولیمے میں، تو وہ جب ولیمے میں گئے، آپ اندر گئے تو وہاں پر رقص و سرور کی محفل چل رہی تھی، تو آپ جلدی سے وہاں سے واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو دعوت دی گئی، آپ وہاں پر نہیں گئے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اندر گیا تو وہاں پر اللہ کی نافرمانی کا کام چل رہا تھا، اور میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی مجلس میں شریک ہو جس